درود بر محمد والے محمد. محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ علی رسولہ الکریم. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت برائے تاجیل ظہور امام زمان اور امام وقت کی بارگاہ میں ان کے جد مولا مشکل کشائے دو جہان کا پرسہ دینے کے لیے باواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. مومنات گرامی، جیسا کہ تمام مکتبہ فکر جانتے ہیں کہ مولائے متقیان وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بشر کو ابدیت کا قرینہ سکھایا، یعنی کہ ایک عبد کو کیسے ہونا چاہیے. جس موضوع سخن کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں، معرفت الہیہ دعائے حضرت علی علیہ السلام کی روشنی میں، یعنی کہ توحید ہے کیا. کل یہ موضوع کی تمہید باندھی تھی اور آج اس موضوع کو لے کر آگے چلوں گی. یعنی کہ خدا وہ جس کے لیے خود مولا اپنے خطبوں میں کہتے ہیں کہ وہ کہ جسے کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. مولا کے خطبے اگر آپ پڑھیے، باکمال خطبے ہیں مولا کے. مولا نے کہا وہ رب جسے کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو کسی کی حاجت نہیں رکھتا، اسے ظاہر ہونے کے لیے کسی اظہار کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھپنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود کو عیاں کرنے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مولا نے پھر جملہ کہا، پھر شکر ہے اس رب کا کہ اس نے خود کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اہل بیت اطہار کو ذریعہ بنایا. کیا کمال جملے ہیں مولا کے. اور میری جان، میں یہی تو بتاتی ہوں کہ جیسے کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. میں نے آپ سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ موضوع تھوڑا سخت ہے، ڈرائی ہے، مگر جب عبد بننا ہوتا ہے تو پھر علی سے جڑنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دن والے محمد وعجل فرجهم. آج میں سورہ تکویر کی آیہ مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ، اسی کو سرنامہ کلام بنا رہی ہوں. سورہ تکویر کی آیہ مبارکہ 29 ہے، جس کو میں آج تھوڑا سا لے کے چلوں. اس میں اختیار الہیہ ہے. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت تو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یعنی کہ ہر چیز اس کی چاہت کے تابع ہے. اور جیسے کہ جب اس کی چاہت کے تابع ہے تو اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. مگر اس چاہت کو کمال اہل بیت نے دیا. اور کیسے دیا کہ مصلی بچھا کر اہل بیت، یہ واحد آپ کو سوائے اہل بیت کے اور کسی کی زبان پہ یہ جملہ بڑے سے بڑا صحابی رسول کیوں نہ ہو، بہت وثوق سے میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں، بڑے سے بڑا رسول کی صحبت میں رہنے والا کیوں نہ ہو، مگر اس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہیں آیا کہ اللہ تو گواہ رہنا ہم نے ہمیشہ وہ چاہا جو تو چاہے. یہ جملہ فقط و فقط صرف اور صرف میراث ہے اہل بیت اطہار کی.
رسول اللہ کی اور ان کی آل کی، اور کوئی یہ جملہ کہہ نہیں سکا کہ ہم نے کبھی وہ نہیں چاہا جو تو نہ چاہے، کیونکہ بشر ہے اور بشر نفس کے تابع ہے، اور نفس کبھی کبھی سرکشی پہ آ جاتا ہے، اور جب نفس سرکشی پہ آ جائے تو دنیا حسین لگنے لگتی ہے، اور جب دنیا حسین لگنے لگے تو چاہتیں وہ ہو جاتی ہیں جو خدا کے منافی ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے کنٹرول کر کے اللہ کی بارگاہ میں سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ اللہ گواہ رہنا ہم نے کبھی وہ نہیں چاہا جو تو نہ چاہے۔ اس جملے کو کہنے کے لیے خود پر یقین ہونا چاہیے۔ ان کے جملے ہمیشہ جب بھی عبادت کی بات کرتے ہیں یقین۔ تو یہ سورہ تکویر کی آیت پڑھوں پھر موضوع کو آگے لے کے چلوں۔ کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، کل میں نے بہت سی دعاؤں کا حوالہ آپ کے ذہنوں میں ہلکا ہلکا کر کے ڈالا تھا۔ یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ علی کا ایک سلیقہ ہے ایک گناہگار کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانے کا۔ کمال تسلیاں دیتے ہیں مولا متقیان۔ یہ جو معرفت الہیہ ہے یہ اہل بیت سے زیادہ کوئی نہیں آپ کو دے سکتا۔ جملہ پڑھ رہی ہوں سورہ تکویر کا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، اور اس کے بعد جب وہ کہہ رہے کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ اللہ جو ہے وہ عالمین کا رب ہے، تو اس سے پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس آیت میں ہماری مجبوری بیان کر رہا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تم تو چاہ ہی نہیں سکتے کچھ، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری چاہت کچھ نہیں بن سکتی إِلَّا يَشَاءُونَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تمہارا چاہنا بے معنی ہے۔ اور اللہ کیوں چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، کائنات کا رب ہے۔ اللہ نے بتا دیا تم کچھ چاہو بھی تو اس وقت تک نہیں پورا ہوگا جب تک میں نہ چاہوں۔ یعنی کہ اللہ کی چاہت بشر کی چاہت سے ملے تو پھر وہ فیکون ہوتا ہے۔ بیٹا دیکھو میں ایک بات بتاؤں، اللہ جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس کی صفتیں سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں مولا متقیان سے جب کسی نے پوچھا کہ یا علی خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، تو رسول اللہ نے وہاں پر روکا، اور روکنے کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ میں بتاؤں اطاعت کیسے ہونی چاہیے؟ کہا کیسے؟ کہا جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کی، کوئی کویسچن ریز نہیں کیا، فرشتوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اور جب فرشتوں نے سوال نہیں کیا اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اب جب سجدہ کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اکثر میں یہ جملہ کہتی ہوں، میرا مجمع میرے اس جملے کا عادی ہے کہ اگر خدا تو نے سجدہ ہی کروانا تھا تو خود کو کرواتا۔ بھئی اللہ اگر آپ نے سجدہ ہی کروانا تھا، تو نے سجدہ ہی کروانا تھا تو فرشتوں سے کہتا مجھے سجدہ کرو۔ یہ آدم کو سجدہ مطلب ایک تھرڈ چیز بنا کر اللہ تو اپنے عبادت گزار فرشتوں سے کہہ رہا اس کو کرو۔ میں نے کہا اللہ کیوں کیا؟ تو اللہ کی آواز آئی میں نے عبادت کا امتحان نہیں لینا تھا۔ کہ مجھے پتہ ہے فرشتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، ان کے اندر غلطی کا احتمال نہیں ہے، کہ میں نے عبادت کا امتحان نہیں لینا تھا۔ اللہ تو نے کس چیز کا امتحان لینا تھا؟ کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ عبادت کر رہے ہیں ان کا یقین کہاں پہ ہے۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ نہ کیا کرو کہ سجدہ کر لیتے ہو تو سمجھ لو کافی ہے۔ اللہ کو جھکے ہوئے سر نہیں چاہیے، اللہ کو یقین والے سر چاہیے۔ اللہ کو یقین کامل چاہیے، اللہ کو آپ کی عبادت میں وہ اوتھینٹکسٹی چاہیے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیے گا جو دعائیں آپ مبہم ہو کے مانگتے ہیں نا وہ قبول نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی دعا جب اندر سے نکلتی ہے تو اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، او بھائی جو مجھ پہ یقین رکھتا ہے تو میں اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہوں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور میں اس کو اتنا رزق دیتا ہوں جو اس کی اوقات سے زیادہ ہوتا ہے، اور میں وہاں پہ جا کے اس کی مدد کرتا ہوں جہاں پہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ مگر بیٹے وہ تو کھولنے والا ہے، وہ راستے کھولنے والا ہے، مگر وہ سب کے لیے نہیں کھولتا۔ جو یقین سے دستک دے، یقین سے اس کا کام دینا ہے، اس کا کام عطا کرنا ہے، وہ عطاؤں کا شہنشاہ ہے۔ مگر بیٹے وہ کبھی کبھی روک اس لیے لیتا ہے کہ میں نے مانگا صحیح نہیں ہوتا،
کبھی کبھی میرے اندر وہ یقین نہیں ہوتا کہ مجھے یہ دے گا. آپ اکثر اپنی دعاؤں کا انالیسس کیجئے میری جان. سم ٹائم ہم مانگ رہے ہوتے ہیں مگر اندر یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم ایسے دعا مانگتے ہیں جب ہوگا یا نہیں ہوگا کے درمیان ہے تو پھر اللہ پہ یقین نہیں ہے. اللہ فرشتوں کی عبادت کا امتحان نہیں لے رہا, اللہ فرشتوں کے اعتماد کا امتحان لے رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے یقین کا امتحان لے رہا ہے. ذرا جاگ کے جملہ سنیے گا. اللہ نے کہا میں اگر خود کو سجدہ کراتا تو یہ عبادت کا امتحان تھا. اللہ پھر آدم کو کیوں کروایا؟ کہا یہ اطاعت کا امتحان تھا. یہ اطاعت کا امتحان تھا. پتہ نہیں کس کا دل چاہ رہا تھا, کس کا نہیں چاہ رہا تھا. جس کا نہیں بھی چاہ رہا تھا وہ بھی جھک گیا. ابھی جب رسول نے یہ کہا تو حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, اور قبلہ انہی کے ہمارے برادران کے قبلہ جلال الدین سیوطی وہ بھی اس کو اتھینٹک قرار دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری کتابوں میں تو ہے ہی. اپنی کتابوں کی بات کریں تو پھر مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے سنا رہے ہیں نا, تو یہ کچھ احادیث ہیں. جیسے میں نے آپ سے مسلسل کہا کہ تھوڑی تھوڑی حدیث کو ساتھ لے کر سپورٹنگ ہینڈ میں چلوں گی. جب پوچھا اطاعت کا معیار کیا ہے تو رسول اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی. کہا یا علی تمہاری مثال آدم کی مانند ہے. بیدار ذہنوں کے لیے حدیث مبارکہ پڑھ رہی ہوں, جو جاگ رہا ہے وہ سنے. یا علی تمہاری مثال مثل آدم ہے. کہا کیسے مولا؟ کہا تمہاری مثال آدم کی مانند ہے کہ جو آدم کو مان گیا وہ فرشتہ بن گیا, جس نے انکار کر دیا وہ شیطان ہے. جیو جیو سلامت رہو. یا علی آپ کی مثال حضرت آدم کی مانند ہے. یہاں پہ عبادت کا امتحان نہیں ہے, یہاں پہ عبادت کا امتحان نہیں ہے, یہاں سجدوں کا امتحان نہیں ہے, یہاں لمبی لمبی زکوٰۃ و خیرات کا امتحان نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث پڑھ دوں. یا علی, یا علی اگر کوئی ساری زندگی بلا ناغہ روزے رکھے, یا علی اگر کوئی ساری رات عبادت میں صرف کرے. بہت چیلنج کے ساتھ بات کر رہی ہوں, کسی کو ناگوار گزرے تو معذرت چاہتی ہوں. حدیث ہے, میں کیا کروں؟ یا تو لب رسول کو روک لیتے, لب رسول کو روک لیتے. رسول نے آپ سب کو کہہ دیا زینوا مجالسکم. اگر زینت دینی ہے نا تو پھر علی کا ذکر کرو. جہاں علی کا ذکر نہ ہو وہاں زینت نہیں ہے. اور بھئی یہی بات ہے نا, یہی تو میں کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ کا فیصلہ کروا دیا کہ کہاں مجھے آنا ہے کہاں نہیں آنا. بیٹے یہ مولا رسول خدا کے بھی کمال ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے رسول خدا کو مولا کہنا, کیونکہ جب رسول کو مولا کہتے ہیں نا تو علی کو مولا کہنے کا مزہ آتا ہے. کیونکہ رسول یعنی رسول اللہ کمال گفتگو کرتے ہیں, رسول اللہ کمال باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی ساری رات عبادت کریں. اور ماشاءاللہ جو حاجی ہیں, جو حج کر کے آئے ہیں, جو عمرہ کر کے آئے ہیں, جو مدینہ و مکہ دیکھ کر آئے ہیں, انہوں نے میدان احد بھی دیکھا ہے, انہوں نے کوہ احد بھی دیکھا, وہ احد کا پہاڑ بھی دیکھا ہے. تو رسول اللہ نے کہا جبل احد, اشارہ کیا. کبھی آپ دیکھیں اس کو, بہت بڑا پہاڑ ہے, اتنا مطلب ہیوی. رسول نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, جبل احد کے برابر سونا راہ خدا میں تصدق کرے, اور اس کے بعد جنگ کرتے کرتے جنگ میں شہید ہو جائے. مگر علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہوئی, مگر علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہوئی تو میری جان جنت تو دور کی بات. چمکیلی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دور کی بات, جن کی اٹریکشنز میں مرے جا رہے ہیں نا کہ بھائی بڑی آنکھوں والی حوریں گوتکیاں لگا کر, اور لباس بھی جو لباس وہ بتاتے ہیں وہ میں ممبر سے نہیں بتا سکتی ہیں کہ وہ لباس بھی ایسی اٹریکشن کے لوگ مرے جا رہے ہیں. تو میری جان باقی چیزیں چھوڑو,
اگر اتنا ہی شوق ہے جنت میں جانے کا تو وارثان جنت کی محبت، یا علی جنت تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سارا شوق جنت ہی مار دیا۔ تو کہا تبھی تو کہہ دیا کہ علی کی مثال مثل آدم ہے۔ اب تم اپنے اپنے عقیدوں کا فیصلہ کر لو۔ جس نے آدم کو سجدہ کیا وہ ملک بن گیا، جس نے آدم کو چھوڑ دیا وہ شیطان بن گیا۔ علی تمہاری مثال میری امت میں آدم کی مانند۔ تبھی تو مولا کہتے تھے نا، لوگوں کو ان کے جہل نے مارا، مجھے میرے علم نے مارا۔ لوگوں کو ان کو رسول کی دشمنی کی وجہ سے مارا گیا، مجھے رسول کے قرب کی وجہ سے مارا گیا۔ لوگوں کو ان کی بے ایمانی کی وجہ سے مارا گیا، مجھے میرے عدل کی وجہ سے مارا گیا۔ یہ مولا کے جملے ہیں، یہ مولا کے کلمات ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس کو اس کی سچائی نے ختم کر دیا۔ بیٹا حضرت علی جوڑتے ہیں، بشر کو جوڑتے ہیں۔ اور اللہ دیکھو بیٹے، گناہگار ہیں، گناہگار ہیں۔ خوبصورت پیاری دعا، جیسے میں نے کل کہا تھا دعائے کمیل، بیٹا شرح پڑھو دعا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، علی بھی سب کے سامنے نہیں کھلتے تھے، ہر ایک کے سامنے علی بولے بھی نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بہت بڑی بات ہے، ہم نے صرف اتنے علی سمجھے۔ دیکھیے ہم نے کہاں سے علی لیے؟ رسول سے۔ رسول نے کچھ کردار مولا کا سمجھایا، اور کہاں سے لیے؟ کچھ ان کے خطبوں سے پہچانا کہ علی کے علم کا معیار کیا ہے، یہی ہے نا۔ کچھ ان کی دعاؤں سے پہچانا کہ علی کی عبادت کا معیار کیا ہے۔ کبھی آپ غور کریں، دعاؤں میں کوئی اور علی نظر آتے ہیں، خطبوں میں کوئی اور علی، خیبر میں کوئی اور علی ہے، خندق میں کوئی اور۔ یہ بھی جنگیں ہیں بھائی، اب جنگجو ہے تو سٹائل تو ایک ہونا چاہیے نا، مگر علی اتنے ورسٹائل ہیں۔ سامنے مرحب ہو تو انداز اور ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے پہچان، میں کون ہوں یہ نہیں بتایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیے جیے مل کر، ہاتھ بلند کر کر جیے، سلامت رہیں۔ محمد عجل فرجہم، مرحب کے سامنے کوئی اور علی، سینہ چوڑا، ہاتھ میں ذوالفقار، انٹروڈکشن ماں کے حوالے سے کہ میری ماں نے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں علی کا نام حیدر آیا ہے۔ ہر ایک سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں مولا۔ کہیں پہ خود کو ایلیا کہہ کر سمجھاتے ہیں، کہیں پہ خود کو ایل کہہ کر سمجھاتے ہیں، کہیں پہ خود کو حیدر کہہ کر سمجھاتے ہیں۔ علی کچھ اور، خیبر میں کوئی اور، مگر خندق میں کوئی اور۔ خندق میں وہ جو سینے پہ بیٹھ کے بھی اتر جائے۔ خیبر میں تو ایک بار مارا 2 ٹکڑے، خندق میں چڑھ کر سینے پہ پھر اتر گئے۔ اور جب خندق میں اترے ہیں تو کسی نے کہا تھا نا علی اترے کیوں؟ بتایا کہ یہ تربیت ہے، کہ یا علی مار دیتے، گلا کاٹ دیتے۔ علی کی آواز ہے نہیں، اس وقت مارتا تو وار خالص نہیں تھا۔ بیٹے آپ کو یاد ہوگا میں نے محرم میں جملہ کہا تھا، سب سے پہلے اپنی عبادتوں کو خالص کرو، اپنی عبادتوں کو پیور کرو۔ ابھی تم اپنا بیسٹ اللہ کو نہیں دے رہے، ہاں نہیں دے رہے، ابھی ہم اپنا بیسٹ کہاں دے رہے ہیں؟ ایمانداری کی بات ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں، سچ بتائیے کہ ہم اس سے تھوڑا بہتر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، ہم اس سے تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں، مگر ہم کرتے نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب تم اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عمل کو اتنا پیور کر لو کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اس قابل بن جاؤ کہ تم کہہ سکو اللہ اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے سامنے مولا علی گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ میں روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد گھر میں اے سی چلا کے نہیں لیٹے، باغ میں جا کے کنواں کھودا، اور کنواں کھود کر جب کسی نے کہا یا علی روزے سے ہیں آپ کوئی کپڑا گیلا کر کے سر پہ رکھ لے، کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میری حد کیا ہے۔
بیٹا دیکھو تو صحیح نا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں میری حد کیا ہے. کہا اپنی حد کیوں دیکھ رہے ہیں علی؟ کہا تاکہ میں اس کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہہ سکوں کہ اللہ علی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے بیٹا اپنا بیسٹ دینا. ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر صبح الائچیوں والا قہوہ پی لیا کہ قہوہ پی لوں. وہ اکثر آپ ٹوٹ کے بتاتے ہیں نا، قہوہ پی لو پیاس نہیں لگتی، گرم وہ گرین الائچی کا ہے. لسی بنا لو، کچی لسی تھوڑی سی بنا کے پی لو، پورا دن پیاس نہیں لگتی. سحری کھانے کے بعد تھوڑا سا دہی کھا لو، پورا دن پیاس نہیں لگتی. تھوڑے سے ڈرائی فروٹ کھا لو، اس سے بھوک نہیں لگتی. بیٹا جب بھوک اور پیاس نہیں لگنی تو روزہ کیوں رکھا؟ میری جان پہلے روزہ لگنے تو دو، پھر پتا چلے گا کہ جس کے لیے رکھا ہے اسے کتنا پسند آیا ہے. میرا بیٹا سمیت میرے بچے کون سا روزہ میری جان؟ سحری کھا کے جو سوئے جو سوئے جو سوئے. میں اپنے بیٹے کو کہی تھی، میں نے کہا بیٹا اتنا سو رہے ہو؟ تو کہتا اماں آپ ہی تو کہتی ہیں روزے میں سونا بھی عبادت ہے. کیا کروں؟ بیٹا دیکھو بات ہے، اللہ آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے رہا. اللہ نے جو اس کی کریمی کی حد تھی وہ اس نے آپ پہ چھوڑ دی. اس نے کہا میرا روزے دار سو رہا ہے، اس کی سانس کو سانس نہ لکھنا تسبیح کر رہا ہے. یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی حد ہے، یہ آپ کی حد نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزے دار خالی اسٹمک سے ہے، اگر اس کی سانس میں سے کثافت والی کوئی بدبو آ جائے تو خبرداری سے بدبو مت کہنا. یہ روزے دار کے دہن کی جو خوشبو ہے وہ مجھے جنت کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. یہ اس کی حد ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزے دار اگر جو میری نعمتیں کھانا چاہتا ہے کھائے، اور اس کے بعد روزہ کھولنے سے پہلے مجھ سے ڈیل کر لے، اپنا دسترخوان بچھا کر مجھ سے بات کر لے، اور مجھ سے بات کر کر مجھ سے ڈیل کرے. اللہ جو آج میں بھوکی پیاسی رہی ہوں نا، اس کے بدلے مجھے یہ چاہیے. بیٹے اس کے لیے رکھا ہے، نہیں رکھو گے تو گناہ ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلک. اے لوگوں میں نے تم پر روزے واجب کیے ہیں، صرف تم پہ نہیں کیے، تم سے پہلے بھی کیے. تاکہ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب روزہ واجب کر دیا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے دی، مگر اس کے باوجود دروازہ کھول دیا کہ اب کھولائے گا نا روزہ، جب افطار کرے گا تو افطار سے پہلے مجھ سے ڈیل کرے. اللہ تو گواہ رہنا، آج اتنے بجے روزہ لگا، آج بھوک لگی، آج پیاس لگی، آج یہ لگا، آج وہ لگا. اللہ تجھے پتہ ہے نا مجھے کتنی گرمی لگی، مگر میں نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا. اللہ کو پیار آتا ہے آپ پہ. اور جن کے گھر بچے رکھ رہے ہیں، بیٹا تمہارے گھر تو بونس ہے. بچوں کو بتا دو کہ تم تو VIP گیسٹ ہو اللہ کے. ہاں اللہ نے اسپیشل بچوں کے لیے علیحدہ ایڈوانٹیج رکھا ہے. اور والدین کو چاہیے روزے دار بچوں سے اپنی سفارش کروائیں. اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے. اور پھر مولا کا جملہ پڑھوں، وہی مناجات شبانیہ جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا. مولا نے اس میں جملہ کہا کہ مولا اے میرے رب، 3 باتیں مجھے تجھ سے دعا مانگنے سے روکتی ہیں. مولا کہہ رہے، مولا ریزن دے رہے ہیں، حالانکہ مولا علی سے زیادہ دعائیں کسی نے نہیں مانگی ہیں، مگر میرا بیٹا مولا کہہ رہے 3 باتیں مجھے تجھ سے دعا مانگنے سے روکتی ہیں. تیرے آگے دامن پھیلانے سے میرا ہاتھ رکتا ہے، مگر ایک بات ہے جو مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں تجھ سے مانگ لوں. یہ مولا کا کمال دیکھیے. میں یہی تو کہتی ہوں، یا علی آپ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی ہوں مولا سے کہ میں تیرا گناہ گار بندہ، میں تیرا خطا کار بندہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم بندہ، میں تیرا شرمندہ بندہ. اے اللہ تو بڑا ہے، میں تیرے آگے بہت چھوٹا ہوں. اے اللہ میری عبادت تیرے لائق نہیں ہے. سب جملے مولا کے ہیں. مولا آپ یہ کیسے بول لیتے ہیں جبکہ آپ سجدہ کرتے ہیں؟ تو اللہ ملائکہ کو دکھاتا ہے، دیکھو یہ ہے میرا عبد. اللہ سجدے دکھاتا ہے، کبھی کربلا میں حسین کا سجدہ، کبھی مسجدوں میں علی کا سجدہ، کبھی امام حسن کا صبر، کبھی سید سجاد کا زنجیروں میں جکڑا ہوا سجدہ. یعنی اللہ آپ کے سجدوں پر مغرور ہے.
اہل بیت اطہار کے سجدوں پر اللہ مغرور ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ، یہ سجدے کر رہے ہیں. یا علی آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ 3 باتیں مجھے روکتی ہیں؟ یا علی اللہ نے تو آپ کو کن کا اختیار دیا ہے. یا علی اللہ نے تو اپنے اختیارات آپ کو دے دیے ہیں. بولو بولو. اللہ نے کہا کہ علی کہو تو صحیح، میں پورا نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا. مگر مولائے متقیان ہمیشہ یہی کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا، کبھی ہم نے وہ نہیں مانگا جو تو دینا نہ چاہے. اب اچھا یہ بتائیں، میں بیٹے مانگ رہی ہوں مثال کے طور پہ، مگر اللہ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں سراسر مانگے چلی جا رہی ہوں اللہ دے. لیکن مولا کا جملہ غور کریں، میں نے کبھی وہ نہیں مانگا جو دودھ دینا نہ چاہے. مجھے پتہ نہیں ہے اللہ مجھے دینا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، مگر علی کو پتا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں اس جملے کے اندر لاجکس کو سمجھے نا، کہ میں نے مانگا ہی نہیں وہ جو تو دینا نہ چاہے، مجھے کیا پتا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں یا نہیں. مگر مولا نے خود کو قرب الہیہ کے قریب کر کے کہا اللہ میں وہ نہیں مانگتا جو تو دینا نہ چاہے، اور میں اس پہ راضی ہوں جو تو دے دے. بیٹا اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو اللہ پہ یقین کہتے ہیں، اس کو اللہ کے اوپر شکرانہ، اپنے آپ کو شاکر بندہ کہتے ہیں. کہ اللہ 3 چیزیں ہیں جو وہ مجھے منع کرتی ہیں میں تجھ سے نہ مانگوں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ پہلی چیز، تو نے جو مجھے کہا میں نے کرنے میں سستی کی. اللہ یہ سستی مجھے شرمندہ کرتی ہے کہ میں تجھ سے کیسے مانگوں. تو میرے بچہ ہم تو یہ ڈیلی سستی کرتے ہیں. اچھا دھڑلہ بڑا ہے ہمارے اندر، ٹیکا ہی بہت ہے. اللہ کی چیزوں پر سستی بھی کرتے ہیں اور دھڑلے سے مانگ بھی لیتے ہیں اللہ دے ہے. اس کے بعد دوسری چیز کہ جو تو نے مجھ پہ واجب کیا میں نے تیرے احکام میں سستی کی، یہ مجھے روکتا ہے کہ میں تجھ سے مانگوں. اگر آپ کو میں کوئی کام کہوں یا آپ مجھ سے کوئی کام کہیں اور میں وہ کام نہ کروں، پھر آپ کہیں پھر نہ کروں، تو تیسری دفعہ کیا میرا جو ہے وہ منہ پڑے گا کہ میں آپ سے کچھ کہوں؟ نہیں. آپ سے کچھ کروانے کے لیے پہلے مجھے 10 دفعہ آپ کا کام کرنا پڑے گا. تو اللہ کے بارگاہ میں مولا علی فرما رہے اللہ میں سستی کرتا ہوں. اور یہ سستی بیٹے دیکھو، یہ سوچو یہاں پہ ندامت کا جملہ ہے، ریئلائز ہو رہا ہے. مولا کہہ رہے ریئلائز کرو کہ اگر تم سستی کرتے ہو تو ریئلائز کرو کہ تم نے غلطی کی ہے. دوسری چیز مولا نے جملے کیا کہے کہ پروردگار جو تو نے مجھے نعمتیں دی میں نے ان کو ویسے استعمال نہیں کیا جیسے تو نے چاہا. بیٹے دیکھو تو صحیح آنکھیں، میں اکثر یہی بات کرتی ہوں نا، کبھی اپنے پارٹس آف باڈی کو دیکھو. ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کا مس یوز کرتے ہیں، ہم اپنے زبان کا، گفتگو کا، ہاتھوں کا، اپنے سورس آف انرجی کا مس یوز کرتے ہیں، لیکن کرتے بھی ہیں اور وہ پھر بھی دے دیتا ہے. میں اکثر مثال دیتی ہوں نا کہ اگر میں اپنے بچے کو موبائل دلاؤں آن لائن کلاسز کے لیے اور وہ آن لائن کلاسز لے کے اس کے بعد جب میں کمرے میں جاؤں وہ فلم دیکھ رہا ہو تو مجھے کتنا غصہ چڑھے گا، ہے نا. اندر کی وہی ہٹلر ماں باہر وہ آ کے کہے گی میں نے تمہیں کلاسوں کے لیے دیا تھا نا، فلمیں دیکھنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، واپس کرو. میں فوراً واپس لے لوں گی. 5 منٹ کے لیے سوچو کہ اگر اللہ مانگے واپس کرو. اللہ کہے میں نے تمہیں آنکھیں کس لیے دی تھیں، تم نے کس طرح یوز کیا، واپس کرو. 1 منٹ نہیں لگے گا اس کے واپس لینے میں. تمہیں میں نے طاقت کس لیے دی تھی، تم نے کیسے مس یوز کیا طاقت کو، واپس کرو. مگر کمال اس کا یہ ہے کہ وہ واپس نہیں لیتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے بندے میں طاقت نہیں لے رہا کیونکہ یہی طاقت تجھے توبہ تک لے کر جائے گی، یہی ندامت، یہی احساس تجھے میرے قریب کرے گا. کہ تو مجھے نعمتیں دیتا ہے میں شکر نہیں کرتا، اللہ یہ مجھے روکتا ہے کہ میں تجھ سے دعا مانگوں. تیسری چیز کیا ہے، تیرے واجبات میں کوتاہی کرتا ہوں. جو واجب ہے اس میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں. باقی تو احکام کا مطلب یہ تھا کہ صلہ رحمی کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ سب اس میں بھی ہم کنجوس ہیں. مگر جو واجبات ہیں ہم اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. کہ تیرے واجبات میں کوتاہی کرتی ہوں تو اللہ یہ چیز مانے ہے کہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں. پھر اس کے بعد مولا اگلا جملہ کہتے ہیں لیکن اللہ ایک چیز ہے جو مجھے آمادہ کرتی کہ میں تجھ سے مانگوں. جب لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے تو مولا متقیان نے مسکرا کے کہا وہ چیز ہے اللہ کا جود و کرم، کہ جو میری ساری کوتاہیوں کو، میری ساری ناشکریوں کو، میری ساری کجا روی کو ایک طرف رکھ کے اللہ کہتا ہے بندے آ جا. اور جب یہ لفظ اللہ کے، یہ ادائیں اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں تو پھر زبان سے جملے نکلتے ہیں یا مولا یا، کہ اللہ تو ہی مالک ہے. یا مولا
یہ دعا جو مناجات مسجد کوفہ والی، یا مولایا یا مولایا یا رب، اے اللہ تو میرا مولا بھی ہے، اے اللہ تو میرا آقا بھی ہے۔ اور مولا نے بڑے پیارے انداز سے بتایا، خالی اللہ نہیں کہنا، یا سیدی، اے اللہ تو میرا سید ہے، اے اللہ تو میرا سردار ہے، یا مولا، اے تو اللہ تو میرا مولا ہے، میرا سرپرست ہے، تجھے مجھ پہ اسراف کا حق حاصل ہے، تو مجھ پر پورا حق رکھتا ہے، یا ربی، اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے۔ اور جب آپ مولا کے جملوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو بیٹا اللہ عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اور مولا متقیان نے سکھایا کہ عبد و معبود جڑتا کیسے ہے، رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا کیسے ہے۔ یاد رکھیے دعائے کمیل کا ایک جملہ، تھک تو نہیں رہے باتوں سے، دعائے کمیل کا ایک جملہ جس میں مولا کہتے اے اللہ مجھ پر اپنی نعمتیں نازل فرما، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہتے ہیں مجھ سے وہ نقمات روک لے جو تیری رحمت کو دور کرنے کا سبب ہے۔ لفظ دو ہیں، ایک نعمت، ایک نقمت، قاف حلق والا بیچ میں۔ یہ نقمت کیا ہے؟ نعمت تو سمجھ میں آ گئی، نقمت قاف والا یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ نقمت وہ بے برکتیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں، نعمت وہ رحمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ مولا نے جملے کیا کہے کہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں تمہارے گھر میں داخل نہ ہوں، اے اللہ مجھ سے وہ عادتیں دور کر دے جو رد دعا کا سبب ہے۔ دعا مانگ رہی ہیں نا لیکن رد ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہیں دینا چاہتا، اللہ تو دروازے کھول کر بیٹھا ہے، اللہ تو دروازے وا کر بیٹھا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مگر وہاں تک پہنچ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ مجھ میں وہ اسباب ہیں جو خدا تک میری دعاؤں کو پہنچنے نہیں دے رہے۔ پوچھا مولا کیا چیزیں ہیں کہ جو دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ہے؟ کہ سب سے پہلے قطع رحمی۔ بیٹا اب تھوڑا سا بورنگ ہو جائے گا، سمجھنا ہے نا میری جان، دعائیں رد ہوں تو اللہ کو بلیم نہ دو، دعائیں رد ہوں تو خود کو دیکھو۔ یہ مولا متقیان کے جملے ہیں۔ مولا کہتے ہیں قطع رحمی دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ہے۔ یہ قطع رحمی کیا ہے؟ کیا ہے بیٹا؟ رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ غریب ہے، اس کا اسٹینڈرڈ مجھ سے میچ نہیں کرتا، وہ تو جب آتا ہے مانگ کے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دور کرتی ہیں۔ تو مولا نے جملے کیا کہے؟ مولا نے کہا بھائی بارگین کرو، اگر تمہیں نہیں پسند نا تو کوئی بات نہیں، چھوڑو نہیں، اپنے اندر کے نفس کو مار کر ان سے جڑو۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم تو جڑنا چاہتے ہیں اگلا ہی نہ جڑنا چاہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی پیاری پیاری باتیں آپ لوگ بعد میں کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں معافی مانگ لو، ہم تو مانگ لیں معافی، اگر کوئی معاف نہ کرے میں کیا کروں؟ مطلب پکا آگے لڑنے کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا۔ معذرت کے ساتھ سب سے پہلے وسعت پیدا کریں، سب سے پہلے قلب کے اندر طاقت پیدا کریں۔ میرا بچہ یہ جو علی علی کر رہے ہو نا، علی علی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر علی علی نظر آنا شروع ہو جائے، کرداروں سے پتہ چلے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ مالک اشتر جا رہے تھے نا جب گورنر بن کے کوفہ کے، تو مولا علی کے پاس آئے تھے، آ کے کہا مولا گورنر تو بنا دیا نا، اب 2-4 پیاری پیاری سی تقریریں مجھے لکھوا دیں تاکہ جب میں وہاں جاؤں اور جا کے میں تقریر کروں تو مولا وہ تقریریں لوگوں کے دلوں پہ اثر کریں، کیونکہ جملے آپ کے ہیں۔ مولا نے کہا کرنے کیا جا رہے ہو؟ کہ مولا وہاں تبلیغ کروں گا جا کر۔ تو مولا نے کہا اگر تبلیغ کرنی ہے تو تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ کرنی ہے تو تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مولا بولوں گا تو پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ مولا نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تبلیغ کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کرنے سے ہوتی ہے۔ تم دکھا دو خود کو ایسا کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ جس کا کردار ایسا ہے اس کا مذہب کیسا ہوگا۔ اور مومنات گرامی علی نے کر کے دکھایا۔ علی تو بولے ہی نہیں میری جان۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ابھی میں عرض کر رہی تھی نا، ہر جگہ مختلف علی نظر آ رہے ہیں، مختلف۔
مسلح پہ کوئی اور عبادت کر رہے ہیں، پیروں میں زخم ہے، تیر لگا ہے، تو رسول کہہ رہے ابھی نہ نکالنا، جب یہ سجدے میں جائے تو نکال لینا۔ کہا یا رسول اللہ ابھی تو تڑپ رہے ہیں علی۔ کہا سجدے میں جب چلے جائیں گے نا تو ساری تڑپ اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے گی۔ اب جو جاگ رہا ہے اس کے لیے جملہ دے رہی ہوں، بیدار ذہنوں کے لیے جملہ۔ کہا یا علی آپ ہیں کیا؟ کہا جو ہم نے دیکھا، دعاؤں والا، خطبوں والا، خیبر والا، مرحب والا، مسجد کوفہ والا، اور پھر رسول کے بعد وہ 25 سال والا، یا علی یہ کون سا علی ہے کہ جس کے مختلف رنگ ہیں؟ تو آواز آئی مولا متقیان کی، تم نے صرف اتنا علی دیکھا جتنا ہم نے دکھانا چاہا، ابھی تو وہ علی دیکھا ہی نہیں بیٹا، ابھی تو وہ دیکھا ہی نہیں۔ سلامت بیٹا، یہ جو ہم مولا علی کو جانتے ہیں یہ وہ علی نہیں ہے جو تخلیق ہوئے ہیں، جنہیں خدا نے تخلیق کیا۔ ابھی تو علی وہ بولے نہیں جو علی تھے، ابھی تو علی نے وہ بولا جو ہم ڈائجسٹ کر سکیں، جو ہم سمجھ سکیں۔ رسول اللہ کہتے تھے یا علی اگر میں تمہاری فضیلتیں لوگوں پر بیان کر دوں تو لوگ تمہاری ہیبت سے مر جائیں۔ میں کہوں رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر، ہیبت سے تو چاہے نہ مرتے مگر حسد سے مر جاتے۔ یہ جو حسد ہے نا، آپ کو پتہ ہے مولا علی یہی تو کہتے ہیں دلوں میں سے حسد نکالو۔ کیوں مولا؟ کہ حسد میرے دشمنوں کی صفت ہے۔ ہاں مومن ایسے نہیں بنیں گی میری جان، ایمان والی ایسے نہیں بنیں گی، متقی ایسے نہیں بنیں گی۔ علی کو امام بنانے کے لیے مولا کا اسٹینڈر بلند نہیں کرنا، اپنا اسٹینڈر بلند کرنا ہے، خود کے اندر چینجنگز لانی ہے، خود کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آنی ہے۔ یا دیکھو نا کمال، دیکھو مولا کا، پشت پہ کھڑے رہے سب کے اور کام کرواتے رہے۔ دیکھیں نا بات یہی ہے، کیونکہ مولا کو چاہت نہیں تھی حکومت کی۔ یاد ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں نے یہی جملہ یہ پورے مجلس سے 3 پڑھی تھی نا کہ علی سے کچھ نہیں چھین سکتے تھے۔ مولا سے نہ علم چھین سکتے تھے، نہ حلم چھین سکتے تھے، نہ مرتبہ چھین سکتے تھے، نہ عزت چھین سکتے تھے، نہ عبادت چھین سکتے تھے، نہ رسول سے نسبت چھین سکتے تھے۔ چھین کیا سکتے تھے؟ صرف تخت، صرف کرسی۔ تو میری جان کرسی چھین لی تو کیا کمال تھا؟ کرسی پہ بیٹھا کوئی اور ہوتا تھا اور مشورہ پھر علی کا چلتا تھا۔ دیکھیں نا کتنی جگہوں پہ ہسٹری پڑھیں نا، تاریخ پڑھیں، کئی اگر آپ کو یاد ہو، یہاں پہ جملہ دوں میں، جب مولا کا دور خلافت آیا، ظاہری دور خلافت 4 سال اور کچھ مہینے، مطلب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو 4.5 سال آپ کر لیں، 4.5 سال مولا نے حکومت کی ظاہری خلافت، اس کے بعد شہید ہو گئے مولا۔ 4.5 سال میں مولا نے کیا کیا؟ سوال کرنے والے کوشچن کرتے ہیں، جب علی کی حکومت آئی تھی تو فدق لے لیتے، جب علی کی حکومت آئی تھی تو جناب سیدہ کا بدلہ لے لیتے، جب مولا کی حکومت آئی تھی تو جو مولا کے خلاف جو باتیں ہوئی تھی مولا بھی وہی کر لیتے۔ مگر میری جان یہ منہ سے پھول جھاڑنا بہت آسان ہے، یہ منہ سے کہنا بہت آسان ہے کہ علی یہ کر لیتے، یہ کر لیتے، یہ کر لیتے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، میرے جو بہنیں میری بچیاں بیٹھی ہیں، میرا بیٹا 4 سال میں علی کو سانس لینے کا موقع کب ملا؟ بتائیں نا، موقع کب ملا؟ دیکھیں آرٹیفیشل اکنومیکل کرائسس، اس کو پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی کہ وہ ملک جہاں گندم پروڈیوس ہوتی ہو، وہ ملک جہاں گنا اگتا ہو، وہ ملک جہاں پہ سبزیاں اگتی ہوں، وہ ملک جہاں پہ اپنی ساری پروڈکٹ ہو، وہاں پہ اگر آٹا نہ ملے تو میرا بچہ یہ ہوتا ہے آرٹیفیشل اکنومیکل کرائسس ہے۔ آپ کا ٹرک بھر کے آٹا باہر جا رہا ہے، مگر رمضان المبارک سے پہلے آپ کو آٹا لینے کے لیے مرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بخدا مولا گواہ ممبر پہ بیٹھی ہوں، مجھے کبھی بھی وہ منظر نہیں بھولتا جہاں ایک بزرگ آٹے کے تھیلے کے ساتھ مرے ہوئے تھے۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں اور نہ یہ کوئی دکھاوا ہے، وہ اندر تکلیف ہے۔ جس دن سے میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ نہیں ہے، میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ بچ گئی ہے نا روٹی تو اسے پھینکو مت۔ لوگ مر رہے ہیں ان ایک ایک نوالوں کے لیے۔ یہ آرٹیفیشل اکنومیکل کرائسس ہے۔ ڈالر وہ پہنچا دیا، خیر مطلب ورتھ تو ہے نا، اکنومیکلی ڈالر ورتھ تو رکھتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ غلام ہیں اسی کے غلام ہیں۔ اور مولا علی کے دور میں بھی سیم یہی سچویشن تھی۔ مال غنیمت کا اتنا اسراف کیا گیا کہ جب علی آئے تو علی کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ فوج کو دے سکتے یا لوگوں کو دے سکتے۔ آرٹیفیشل بھوک، آرٹیفیشل لوگوں کے اندر غربت۔ اب جب وہ غربت پیدا ہوئی اندر ملک میں انتشار۔ دیکھو میرے بیٹے، میں ایک بات بتا دوں، جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہو نا، ان کو اگر روٹی مل جائے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، ان کی ساری کائنات غذا ہے۔ اور جو باشعور ہوتا ہے، آزادی کا جس کو پتہ ہوتا ہے، تو میرا بچہ اس کے لیے صرف کھانا نہیں ہوتا، اسے حق چاہیے ہوتا ہے۔ علی سے دشمنی یہ تھی کہ علی نے لوگوں کو حق لینا سکھایا۔ علی نے کہا خالی روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی کے ساتھ عزت بھی چاہیے۔ ایک روٹی پھینک کے دی جائے اور ایک سجا کے دی جائے، فرق ہے۔ کا کھانا اس وقت قابل احترام ہوتا ہے جب عزت کے ساتھ دیا جائے۔ آج ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں یہی ہے نا، ایک ایک بریانی کا ڈبہ دے کر تذلیل کر کر اس کو بلا لو، لوگ کھانے کے پیچھے مر رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ پھر میں اگر کروں، حضرت علی کے دور میں اندر ملک میں انتشار پیدا کر دیا بھوک کا، غربت کا، اور اس کے بعد باہر سے حملے۔ 4 سالوں میں 4 بڑی جنگیں، جنگ نہروان، جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس کے درمیان چھوٹی چھوٹی اور جنگیں۔ اب آپ مجھے بیٹا بتائیے تو صحیح، لوگ اکثر آ کے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں پچھلے دور میں بھی تو جنگیں ہوئی تھیں، پچھلے دور میں بھی تو لڑائیاں ہوئی تھیں۔ مگر میرا بچہ، فرق ہے دونوں جنگوں میں، فرق ہے۔ میں یہ کوئی کانٹروورس گفتگو نہیں کری، ہسٹری پڑھ رہی ہوں۔ فرق ہے دونوں جنگوں میں، دونوں پچھلے دور کی جنگوں میں یہ فرق ہے کہ باقی سب خلفائے راشدین نے کفار سے جنگیں لڑیں، کافروں سے لڑیں۔ ان سے لڑنا فخر تھا کہ کفار سے لڑ کر لینڈ کے اوپر قبضہ کیا، زمین قبضہ کی، اس کو قابو کیا، ان کو تابع کیا، ان کو مسلمان کیا۔ یہ تو کام تھا، جہاد تھا یہ۔ مگر میرا بچہ، علی کی جنگیں مسلمانوں سے ہوئی، اور مسلمان بھی کوئی عام نچلے طبقے کا نہیں۔ جنگ صفین سب جانتے ہیں کس سے ہوئی ہے، جنگ جمل سب جانتے ہیں کس سے ہوئی ہے۔ یہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں مولا متقیان پر۔ تو جو سوال کرنے والا تھا نا بیٹے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولا کو پنچ کیا جاتا تھا، ٹونٹ۔ یہ جو 25 سال علی کے گزرے ہیں، اس میں صرف اور صرف بائیکاٹ نہیں تھا، اس میں زبانیں بھی چلتی تھیں۔ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ زبان سب سے زیادہ یا تو کربلا میں دشمنان حسین کی چلی، خالی بات تھوڑی کرتے تھے، خالی تیر نہیں مارتے تھے، آگے ٹونٹ بھی ہوتا تھا، آگے طنز بھی ہوتا تھا۔ تو مولا سے جملہ کہا، مولا علی سے جب حکومت میں بیٹھے تو کہا مولا بڑا ہی کو برا حال ہے، اکنامک کی جو آپ کا اکنامیکل سرکل ہے بڑا برا حال ہے، ادھر باہر جنگیں ہو رہی ہیں، اندر ملک لٹا چلا جا رہا ہے۔ مولا اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، یعنی کہ جب مولا گورنمنٹ میں آئے تو مولا سے کہا گیا اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جملہ سنے مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا ہاں 25 سال ایسے حالات نہیں تھے۔ مولا نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اس لیے نہیں تھے کہ ان کو مشورے میں دیتا تھا اور مجھ کو مشورے تم دیتے ہو۔ دماغ سے مولا نے کہا یہ میری تدبیریں تھی کہ جو پیچھے کھڑے ہو کر میں نے شریعت اور دین کو ٹوٹنے نہیں دیا، اب تمہاری کوشش یہ ہے کہ مجھے ناکام کرنے کے لیے دین کو دوشک کر دو۔ بیٹا مولا علی کا مقابلہ صرف کفار سے نہیں تھا، مولا کو ان کے اندر کے لوگ توڑنا چاہتے تھے۔ میں ایک بات بتاؤں، اگر علی مولا کے علاوہ کوئی اور آپشن ہوتا نا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی ہوں معافی کے ساتھ، تو چوتھا خلیفہ بھی کوئی اور ہوتا، کوئی اور ہوتا، علی نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر آپشنز پہ بات کرنی تھی تو پہلے پہ بھی علی سے بہتر کوئی نہیں تھا۔
بات تو سخت ہے مگر بیٹے کیا کروں، کرنی پڑے گی۔ اب ڈر نہیں لگتا، کچھ نہیں ہوتا بھائی، آپشنز ہی نہیں تھے نا، آخر میں علی ہی رہ گئے۔ اور جب علی ہی رہ گئے تو مولا نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، علی دین کی بقا کے لیے خود کو مار کر یہ تخت لے رہا ہے۔ کوئی شوق نہیں تھا مولا کو خلافت کا۔ اور بیٹے جب علی نے اپنے کام رائج کیے، جب علی نے اپنا سرکل بنانا شروع کیا اور جو پرانے گورنرز تھے ان کو معزول کیا، ان کی جگہ نئے گورنرز بھیجے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ابھی اسمبلی ٹوٹی ہے نا، جو نیا آیا اسے سارے اپنے بندے بچھا دیے، دیکھا ہی نہیں کہ کون کون ہے، کس میں کیا اہلیت ہے۔ تو بیٹا یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ مولا نے جب اپنے لوگ بٹھائے تو پتہ چلا علی مضبوط ہو رہے ہیں۔ جب علی ہر جگہ گورنر اپنے بھیجیں گے تو مضبوط ہیں۔ جب علی کو مضبوط ہوتے دیکھا تو کہا اگر علی مضبوط ہو گئے تو ہمارا سکہ نہیں چلے گا۔ کیا کیا؟ کہ حل یہ کرو کہ علی کو مار دو، شہادت ایٹ دا لاسٹ، ایٹ دا اینڈ، ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا تو مار دو، قتل۔ اور جب قتل کیا تو اس کو بھی دھو دیا بڑے مزے سے۔ یار کبھی ان کے پولیٹیکلی دماغ دیکھیں، سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے، کیسے دماغ چلتا تھا ان کا۔ کاش یہ سارا دماغ پازیٹیو چل جاتا، جتنا نیگیٹو چلا ہے اتنا پازیٹیو چل جاتا۔ پلاننگ بڑی کمال ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے جیسے میں نے ایام فاطمیہ میں پلاننگ بتائی تھی، کتنی کمال تھی کہ ہم سارے درے جناب فاطمہ پہ آئیں گے، ہم آ کے شور و غوغا کریں گے اور پھر پیچھے سے کوئی آگ لگا دے گا، اور جب سارا گھر جل جائے گا پھر ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کس نے جلایا ہے، یہ تو باہر سے آئے تھے بنو اسلم کے لوگ، انہوں نے جلا دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو سیدھے سیدھے بیعت کرنے آئے تھے۔ دھل گیا قتل، لیکن فاطمہ نے دھلنے نہیں دیا، جناب سیدہ نے دھلنے نہیں دیا۔ مولا علی کے ساتھ بھی بڑی پکی پلاننگ، بھائی قتل کر دیا۔ اور جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ابن ملجم تھا یہ تو کرائے کا ٹٹو تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کو مار رہا ہوں۔ جب وہ پکڑا گیا تھا، جب اس کو قید کیا گیا تھا تو اس سے پوچھا تھا تم نے جو ہے وہ کیوں مارا علی کو؟ کہنے لگی کیا کیا ہے علی نے؟ کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ علی نے کیا کیا۔ کہا پھر قتل کیوں کیا؟ کیا دشمنی ہے؟ کہ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ تب مولا علی نے جملہ کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ہونٹ خشک ابن ملجم جب پکڑ کے لائے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں کس کے، رسیاں باندھ کر جب لے کر آئے ہیں مولا کے سامنے، تو مولا نے سب سے پہلے ابن ملجم کے ہاتھوں کو دیکھا، کہا حسن ہاتھ کھول دو۔ کہا مولا قاتل ہے؟ کہا نہیں حسن، اس کے ہاتھ کھول دو، مجھے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان اچھے نہیں لگتے۔ کس کے ہاتھ ہیں؟ ابھی خاتون کے ہاتھ نہیں ہیں، ابھی وہ قاتل ہے جس نے علی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ مولا نے جملہ کیا کہا؟ جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں اس سے بدلہ نہیں لینا، اگر مر جاؤں، اگر بچ جاؤں تو میرا اختیار ہے میں اسے ماروں یا معاف کروں۔ مولا نے یہ جملے کہے ہیں اور کہا لیکن اگر شہید ہو جاؤں تو حسن ایک ضربت سے زیادہ نہ مارنا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضربت ماری، تم بھی اسے ایک مارنا، بچ جائے کوشش کرنا کہ بچ جائے، تاکہ بدلہ بھی۔ بیٹے کہاں سے لاؤ گے اتنا کریم امام؟ صحابہ کرام جوش میں کھڑے ہیں، یا علی کیا کر رہے ہیں؟ یا علی یہ قاتل ہے، یا علی قاتل ہے۔ مولا علی کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ کسی نے کہا پانی لے کر آؤ علی کے لیے۔ اب جیسے ہی پانی آیا علی نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں۔ علی نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا، میں روزے سے ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں، اس حالت میں جانا چاہتا ہوں جس حالت میں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ شربت کا پیالہ، شربت کا پیالہ حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا حسن یہ ابن ملجم کو پلا دو۔ کہا بابا قاتل کو؟ کہا حسن تم دیکھ نہیں رہے ہونٹ کتنے خشک ہیں؟ حسن وہ ڈرا ہوا ہے، حسن اسے خوف ہے، حسن اسے پانی پلا دو۔ عزاداروں میں رو کے کہوں یا مولا آج آپ کو اپنے قاتل کے سوکھے ہونٹ نظر آ رہے ہیں، کر کربلا میں وہ حسین
مہینے کا بچہ. عزاداروں کریم مولا کا ماتم بغیر شرمائے ہوئے. آج زینب کے گھر میں قیامت ہے, آج کلثوم کے گھر میں قیامت ہے. عزاداروں آج ہم سب پرساد ہیں یتیم علی بن کر, علی کی بیٹیاں بن کر. بیٹا مولا علی ہم سب کے بابا ہیں نا. آج سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کہو یا علی. آج ہم اپنی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں. آج آخری نماز علی نے پڑھی, آج آخری سجدہ علی نے کیا, آج آخری سحری علی نے کھائی. عزاداروں ساری رات باقی آپ کو آتا ہے آج کا. آج سحری کھا کے آئی ہو نا, آج کا افطار سنبھل کے کرنا. آج کا افطار جب دسترخوان بچھے تو کوفہ میں ایک اجڑا ہوا دسترخوان یاد کر لینا, جہاں پہ بیٹیاں بابا کے سرہانے پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہیں. اے میرے بابا, اے میرے روزے دار بابا, بابا غش سے آنکھ کھولیے, بابا زینب کھڑی ہے. عزاداروں اجرکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کرے, خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت کرے. عزادارہ نے امام سارا دن کل جناب کلثوم کے گھر افطار کیا, ساری رات بی بی کے گھر قیام کیا, عبادت ہوتی رہی. صبح کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. صبح جب چلنے لگے مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا. جانوروں کے امام ہیں نا, علی نے پیار سے ایک ایک کے سر پہ ہاتھ پھیرا. روایت میں ہے کہ دروازے کے کنڈی کے اندر ابا پھنس گئی. علی نے اس کو اتارا. ابھی اتار رہے تھے تو سامنے زینب کھڑی تھی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا آج نہ جائیے, اللہ جانے بیٹیوں کے دل کو کیسے خبر ہو جاتی ہے. بابا آج نہ جائیے, بابا آج دل چاہتا ہے زینب آپ کو بٹھا کے دیکھتی رہے. علی نے ہاتھ پکڑا زینب کا, کہا زینب آج جانے دو, اگر کہو گی تو کل نہیں جائیں گے. عزاداروں اللہ جانے کہاں علی بات کر رہے ہیں. عزاداروں کریم مولا کے مصائب پڑھ رہی ہوں, نظر مولا بغیر شرمائے ہوئے پرسہ دیجئے گا. عزاداروں مولا نے جملہ کیا کہا کہ اے زینب یہ میرے پرندے ہیں نا, یہ میرے جانور ہیں چرند پرند, ان کو وقت پہ کھانا دینا. زینب ان کے کھانے میں کوتاہی نہ کرنا. اگر سمجھنا کہ نہیں دے پا رہے تو زینب آزاد کر دینا. علی نہیں چاہتے کہ کسی جانور پہ ظلم ہو. عزاداروں علی جانے لگے. زینب نے ایک دفعہ کہا بابا چہرہ تو دکھا دیجئے. عزاداروں جب مسجد میں گئے, ارے جیسے ہی ضربت لگی, ارے زینب کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی. آئے لوگوں میرا گھر اجڑ گیا, آئے لوگوں زینب یتیم ہو گئی, آئے میرا بابا مارا گیا. آج علی مسجد کوفہ میں, آج علی شہید ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک جملہ کہہ دوں, اللہ نہ کرے کہ کسی بیٹی کو باپ کے زخمی ہونے کی خبر ملے. کبھی سوچا ہے کہ اگر خبر مل جائے فلاں کو فلاں جگہ پہ زخمی کر دیا گیا تو بیٹیوں کو چین نہیں آتا. جناب زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی رہی اماں فضہ میرے بابا کو بلائیے, اماں فضہ زینب مر جائیں گی, میرے بابا کو بلائیے. بیٹیوں کے لیے جملہ دے رہی ہوں. حضرت جیسے ہی علی آئے نا, جناب زینب نے چہرہ دیکھ کے پتہ کیا کہا تھا, یہ میرا بابا نہیں ہے. بابا ایسے تو نہیں بھیجا تھا نا, بابا زینب نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا. عزادار رو کے کہیے مولا علی آپ کی یتیم بیٹیوں کا صدقہ بار الہ ہمارا یہ پرسہ قبول و منظور فرما. مولا کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا, ناز اٹھانے والے والدین سلامت رکھنا. بار الہ جنہیں یتیم کیا ہے مولا ان کے آسرے سلامت رکھنا. اے میرے پالنے والے, اے میرے مالک, جس رزق خیر سے مجلس ہوئی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. بار الہ ہماری عبادات پہ قبولیت کی مہر سب فرما, اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا. بار
الہ جن بچوں اور بچیوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اللہ سنہری کامیابیاں عطا فرما۔ مالک ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا، مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حضرت علی مولا۔